بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج مختصر بڑا پیارا واقعہ کہ پرندوں کا زندہ ہونا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول میں عرض کرتا ہوں، پھر واقعے کو بیان کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ مفسرین لکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ جب سمندر کا پانی ہوا سے اس پہ چڑھتا، اس کو مچھلیاں نوچ نوچ کے کھاتی تھیں۔ جب پانی پیچھے ہٹتا تھا، پھر درندے اسے نوچ کے کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ پانی چڑھتا ہے تو مچھلیاں کھاتی ہیں، اور پانی پیچھے جاتا ہے تو درندے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ شاہ فرمایا، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی، میرے مالک مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل قرار پا جائے، عین الیقین ہو جائے، میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم ایسا کرو، 4 پرندے لو اور 4 پرندوں کو اپنے پاس پالو، خوب کھلاؤ، اور یہاں تک کہ وہ فربا ہو جائیں، پھر تم اپنے ساتھ انہیں ہلا لو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، اور اس قیمے کو ایک دوسرے میں مکس کر دو۔ قیمے کو مکس کرنے کے بعد اس قیمے کو، جو 4 پرندوں کا قیمہ آپس میں مکس ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا پہاڑوں کے چاروں طرف رکھ دو، اور اس پرندوں کے سروں کو اپنے پاس رکھ دو۔ پھر اسے پکارو، انہیں پکارو، پھر دیکھنا وہ تمہارے پاس رب کے حکم سے بغیر سروں کے اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اب وہ 4 پرندے کون سے تھے اس کو بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں کہاں واقعہ یہ موجود ہے۔ اب ہوا کیا، وہ 4 پرندے آپ نے لیے اور ان 4 پرندوں کو آپ نے پالا اور خوب کھلایا پلایا، اپنے ساتھ خوب ہلا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جانب پہاڑوں پر رکھ لیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا۔ نام کیا تھا؟ یا ایھا الدیق، ایک مرغا تھا، اے مرغے۔ یا ایھا الحمامہ، اے کبوتری۔ یا ایھا النسر، اے گدھ۔ یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ 4 کا نام لیا۔ جو ہی 4 کا نام لیا تو بغیر سروں کے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، پر ان کے سر اڑے اور ان کے ساتھ جڑ کے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے۔ اب یہ واقعہ پیش آیا جس کا منظر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس کا ذکر پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ تَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے، زندہ کرے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر پکار انہیں، پھر پکار کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
قادر مطلق ہے. کوئی یہ کہے کہ داریوں کا ایک عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. جو کیمینسٹ ہوتے ہیں، داریے ہوتے ہیں، نیچرل کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں مر گئے ہیں بس اب حساب و کتاب نہیں. ہندوؤں کا بھی بعض کا اکثر کا عقیدہ یہ جلاتے اس لیے ہیں کہ اب راگ ہو جائیں گے، کون گٹھی کرے گا. چاہے وہ انسان جانوروں کو، اس کا گوشت جانوروں کو پیٹوں میں چلا جائے، ٹھیک ہے، مچھلیوں کے پیٹوں میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انہیں اکٹھا اور جمع کرنے پر قادر ہے. اس کی میں دلیل دیتا ہوں بڑی پیاری، کہ جب انسان کچھ نہ تھا، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ڈھانچہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اسے وجود دینے پر، اسے زندگی دینے پر. اب تو وجود ہے، اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہ ہوگا؟ تو وہ قادر مطلق ہے. یہ ایمانیات میں سے عقیدہ ہے کہ بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے. جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. دینیات اور ایمانیات کا یہ کیا ہے؟ حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا، جزا و سزا پر ایمان رکھنا. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ دارہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمانیات پر ایمان رکھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج انشاءاللہ ایک شرعی مسئلہ